السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زیر بحث۔ ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان کئی ماہ سے جاری کشیدگی ایک بار اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ کل سے سرحد پر شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ افغانستان کی طرف سے رات کی تاریکی میں کی گئی جارحیت کا جہاں پاک فوج سرحدی علاقوں میں منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، وہیں پاک فضائیہ نے بھی کابل، قندھار اور پکتیکا میں فضائی حملے کر کے بتا دیا کہ اب پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے ایک اہم پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری ہے۔ اس آپریشن میں اب تک سینکڑوں فتنہ الخارج اور افغان طالبان جہنم واصل کرنے سمیت متعدد چیک پوسٹ مکمل طور پر تباہ کی جا چکی ہیں۔ اب پاک افغان کشیدگی صرف سرحدی جھڑپوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک عظیم احسان فراموشی اور جیو پولیٹیکل سرد جنگ بھی چھپی ہوئی ہے۔ سوال یہاں پر یہ ناظرین کے حالات یہاں تک کیسے پہنچے؟ جس افغانستان کو پاکستان نے دہائیوں تک سنبھالا، لاکھوں مہاجرین کو جگہ دی، دنیا کے سامنے ان کے لیے آواز اٹھائی، دوحہ مذاکرات میں سہولت کاری کی، آج وہی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں بار بار یہی خبریں آتی ہیں کہ حملہ آور سرحد پار سے آئے؟ کیوں ہمارے جوان اور شہری نشانہ بن رہے ہیں؟ اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ سب محض اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑا کھیل ہے؟ کابل کے بھارت کے ساتھ بڑھتے روابط کیا صرف سفارت کاری ہیں یا پھر پاکستان کو گھیرنے کی کوئی خاموش کوشش بھی ہے؟ اسی پر بات کریں گے پروگرام میں۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار ثاقب صاحب، ظفر ہلالی صاحب اور پی جے میر صاحب۔ آپ سبھی کا بہت شکریہ۔ نجمو ثاقب صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر نے دو بڑی کلیئر چوائسز بتا دی ہیں افغان طالبان کو، ایک ہے پاکستان اور دوسری ہیں ٹیررسٹ آرگنائزیشنز۔ کیوں مشکل ہو رہا ہے ان کو یہ چوز کرنے میں؟ دیکھیے، یہ والی جو چوائس دی ہے یہ کوئی پہلی دفعہ ہم نے نہیں دی، اس سے پہلے 3 دفعہ ہم کہہ چکے ہیں، ہماری سیاسی قیادت بھی کہہ چکی ہے، عسکری قیادت بھی کہہ چکی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر بھی یہ کہہ چکے ہیں، پاکستان کے عوام بھی ایک آپشن دے رہے ہیں کہ بابا آپ نے اب وقت آ گیا ہے کہ چننا ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ ہیں یا پاکستان کے خیر خواہ ہیں، یا آپ دہشت گرد تنظیموں جس کے نام ڈی جی آئی ایس پی آر نے گنوا بھی دی ہے، جس میں سر فہرست جو ہے وہ خوارج ہے، ٹی ٹی یعنی بھی ہے، آپ کی داعش ہے، بی ایل اے ہے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس میں مجید بریگیڈ بھی ہے اور اس میں القاعدہ وغیرہ بھی ہے۔ اس میں آج جو پتہ لگا نا، کیونکہ رات سے یہ شروع ہوئی بھی ہے جنگ، جو کہ بقول خواجہ آصف کے جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں کہ یہ کھلی جنگ ہے جی۔ اب یہ کہ یہ اس میں آج ہمیں پتہ لگا کہ ماسٹر پراکسی بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ جو طالبان ہیں کابل میں اس وقت 2021 سے، اصل میں ماسٹر پراکسی وہ ہیں، اور ان کے نیچے کے ساری آؤٹ فٹس جو ہیں، جو آپ کی ملیٹنٹ کہہ لیں یا آپ ٹیررسٹ کہہ لیں آرگنائزیشن، یہ مل کے کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے قوم کو بتایا کہ کلیئرٹی یعنی ایک طرح سے دی کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوا، کیسے ہوا اور اب کیا ہو رہا ہے، اور سب سے بڑھ کے آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے احاطہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو حملہ ہوا نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جس طرح پچھلی دفعہ ہوا تھا کہ انہوں نے بارڈر کراس کیا یا وہاں سے یعنی شیلنگ شروع ہو گئی اور ہم نے جواب دیا۔ 15 سیکٹرز کی بات ہو رہی ہے، 53 لوکیشنز کی بات ہو رہی ہے، جس کے بعد کہ جو جواب دیا اور جس کو انہوں نے بتایا کہ وہ ایفیکٹو تھا ہمارا جواب اور بروٹل تھا ہمارا رسپانس۔ اب یہ ایفیکٹو اور بروٹل رسپانس جو ہے، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 274 ہلاک ہوتے ہیں ادھر سے، 400 زخمی ہوتے ہیں، 73 پوسٹیں تباہ ہوتی ہیں، اس کے بعد 18 پوسٹوں پر قبضہ ہے اور 115 کے قریب رفلی انہوں نے بتایا کہ یہ کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے کہ 115 کے قریب ٹینکس اور ان کے جو بختر بند گاڑیاں ہیں وہ ناکارہ بنائی جاتی ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا آپریشن ہے۔ اب یہ ہے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے کہ جی یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، وہ ہم سب کو پتا ہے، جی کھل کے سامنے آ گیا۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے جو سہولت کار ہیں، انڈیا ہے وہاں پہ اور اسرائیل ہے وہاں پہ، اور ہمارے دشمن ہیں جو کہ یعنی پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں سہولت کار جو ہیں۔ اب یہ کہ جو انہوں نے آپشن دی ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے ہمیں پتہ لگا کہ پاکستان جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس آپریشن کو جاری رکھے، لیکن جواب دیا ہے وہ اس طرح حضرت کی علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ جب قابو پالو تو معاف کرو۔ اس دفعہ یہ نہیں ہوا کہ صرف یہ کیا کہ اچھا جی
جہاں سے سوال آیا ہے وہیں پہ جواب دیا. اس دفعہ باقاعدہ طور پہ انٹیلیجنس بیسڈ جو ہیں آپ کی انفارمیشن اس پہ کر کے ٹارگٹ کیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں پتہ لگا کہ کوئی سویلین کیجولٹی نہیں ہوئی, کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا, اور باقاعدہ طور پہ جو ان کی دفاعی تنصیبات ہیں ان پہ ہوا. اب یہ جو آپشن دی ہے انہوں نے, یہ تو افغانستان پہ ہے نا, یہ تو افغانستان پہ ہے کہ وہ سوچیں کہ کیا یہ صورتحال جو ہے ان کو مناسب لگتی ہے کہ وہ کسی ہمارے دشمن کے کہنے پہ انہوں نے یہ سارا شروع کیا, کیا وہ اس کو سسٹین کر سکتے ہیں, یا پھر وہ سیدھا سیدھا سا کہیں کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو وہ کئی دفعہ پہلے مان چکے ہیں, یونائٹڈ نیشنز کی ریکارڈ میں موجود ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم یہ مانتے ہیں, ہماری سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی. تو اب دیکھتے ہیں کہ کابل سے کیا جواب آتا ہے. بہرحال اس وقت ایز وی اسپیک ہمارا یہ پروگرام جو ہے لائیو ہو رہا ہے, آپریشن ابھی تک جاری ہے اور اس کی اطلاعات جو ہے وہ موصول ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہے. ظفر ہلالی صاحب, ہماری انٹینٹ بہت کلیئر ہے, ہم چاہتے ہیں, لیکن اگر کوئی جارحیت کرے گا تو پھر ہم بھرپور مقابلہ کریں گے, بھرپور جواب دیں گے. ہم نے بھارت کو بھی دیا, افغانستان کو بھی دے رہے ہیں. ٹیررزم کا ہم خاتمہ چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہ ہو ہمارے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں میں. لیکن افغانستان کی اس سب میں کیا انٹینٹ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ الٹیمیٹلی واٹ ڈو دے وانٹ؟ رامین, ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے واٹ دے وانٹ. میں تو سمجھتا ہوں کیا ان کو پتا ہے کہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ دس از اے کنٹینیویشن آف دا گریٹ گیم جو 1904 یا 6 میں شروع ہوا. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو بالکل صحیح جو ہم نے ایکشن لیا ہے یہ فرسٹ کلاس ہے, یہ اس کا نتیجہ بھی بڑا اچھا ہے. اٹ از ویل پلانڈ. ہمارا جدھر ہم نے اسٹرائک کیا ہے تو وی ہیو لیٹ انٹیلیجنس گائیڈ اس. ایسا ہی نہیں ہے کہ جا کے بم پھینک دیا, بالکل انٹیل بیس اسٹرائکس ہیں, سینکچریز کو ڈسمینٹل کیے ہیں, آرمز ڈمپس کو جان کے, ملٹری ہیڈ کوارٹرز کو اٹیک کیا. ایکسلنٹ. وہ سب چیز آپ آج ہم نے سنا ہے اور کل اخبار میں بھی پڑھ لیں گے. مگر لیٹس گو اے لٹل فردر, تھوڑا سا آگے بڑھیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے جو شروع ہوا تھا, جو سو میں نے کہا دا گریٹ گیم لانگ اگو, اس میں یہ کتنے ایکٹرز ہیں تھوڑا سا دیکھیے اور تھوڑا سوچئے, اور پھر آپ سمجھیں گے کہ یہ کتنا مشکل ہوگا. اور پھر اس کے بعد میں کہوں گا ویری بریفلی کہ واٹ شاید ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت. نمبر 1, who are the countries involved? افغانستان, پاکستان, ہندوستان آ گیا ہے, اس میں آ گیا ہے, اس فٹ ہولڈ اس کو افغانستان میں مل گیا ہے. اب افغانستان کا فیوچر ہندوستان کے بغیر نہیں یہ ہو سکتا ہے, ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے. چائنا بھی آ گیا ہے. آخر یہ جو 3 ٹریلین ورتھ آف منرلز ہیں, صرف یہ نہیں ہے 3 ٹریلین ڈالرز ورتھ آف منرلز جو افغانستان میں, وہ انٹرسٹ نہیں ہے, اور بھی انٹرسٹ ہے, اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے, پھر یو ایس کا انٹرسٹ ہے, رشیا کا انٹرسٹ ہے. اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو منورٹیز ہیں افغانستان میں, ازبیک اور تاجک, ان کا انٹرسٹ ہے. اور جو پشتون ایریاز ہیں جو اس وقت ڈیوائیڈڈ ہیں, ان کا بھی انٹرسٹ ہے. ادھر بھی کولیبریشن اور کوآپریشن چاہیے فار فیوچر پیس. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں اور جو ڈسکس ہونے ہیں, اور اب تک پتہ نہیں چل رہا ہے کون کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا. مگر فرینکلی پاکستان کو امن چاہیے. وی نیڈ پیس. ہمیں وار نہیں چاہیے. پاکستان کو سی پیک چاہیے. پاکستان کو سی پیک کبھی نہیں ملے گا اگر اس کا ویسٹرن بارڈر جو ہے, جو افغانستان, اگر پیسفل نہ ہو.
میر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کابل نے یہ سب جو کیا بہت بڑی مس کیلکولیشن کی؟ کیونکہ لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا تھا جب اکتوبر میں اس طرح کے کلاشز ہوئے تھے تو ہوا یہ تھا کہ میڈیشن ہو گئی تھی، قطر اور ٹرکی آ گیا تھا بیچ میں، اور پھر سیز فائر ہو گیا تھا. افغان طالبان نے اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ کیا، پرووکیشن کی کہ یہی ہوگا، میڈیشن ہو جائے گی، سیز فائر ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے پاکستان نے اس کا جواب دیا. ڈڈ دے مس کیلکولیٹ؟ دیکھیں، آپ 2-3 چیزیں ڈٹرمن کریں. افغانستان اگر پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے، کیوں پھیلا رہا ہے؟ کہ ڈسٹربنس پاکستان میں کریٹ کے، اور جو پاکستان آرمی نے جو جواب دیا ہے، آئی تھنک دیٹ از اے بفٹنگ آنسر. اور آج جو ڈی جی نے ISPR نے جو ایک پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر بتایا ہے، آئی تھنک اس سے زیادہ آپ کلیئر نہیں ہو سکتے. اس میں بڑی کلیئرٹی آ گئی ہے. وی نو واٹ وی وانٹ اینڈ وی آر آسکنگ دیم واٹ ڈو یو وانٹ. So that is a question. لیکن اگر آپ دیکھو ان کی ہسٹری میں جائیں، یہ سارا مسئلہ کب سے شروع ہوا ہے؟ 1893 سے، جس کی آج ہم بیٹھ کے بات بھی کرتے ہیں، ڈسکشنز بھی کرتے ہیں. سر مورٹیمر ڈیورن نے جو لائن بنائی تھی، اور 1919 میں جو بھی حکومت آئی ہے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ٹل دا پریزنٹ ڈے ایز ویل. حالانکہ اس پہ بڑی ڈبیٹس بھی ہو چکی ہوئی ہیں. بہرحال یہ ایک آن گوئنگ انگما ہے. اب یہ جو لوگ جو طالبان جن کو آپ لوگ کہہ رہے ہیں یا ہم سب کہہ رہے ہیں، یہ ایک بالکل یہ بدنام قسم کے لوگ ہیں. دیکھو، انہوں نے کرگستان، تاجکستان اور ازبکستان میں جو انہوں نے حرکت کی ہے وہ آپ کو پتہ ہے. دے ڈونٹ لائک دیم. پھر اس کے بعد چائنا ان کو بلیم کرتا ہے کہ اگر کے اندر جو سیپریٹسٹ موومنٹ ہے یہ اس کو فین کرتے ہیں. انڈیا خود ان کو بلیم کرتا ہے کہ ٹیررزم یہ وہاں کرتے ہیں. اور چیچنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے ان کا رول کیا رہا ہے. اب یہاں سوال اٹھتا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس بھی ان کو ٹرسٹ نہیں کرتے، ان کو رشیا بھی ٹرسٹ نہیں کرتے، کیونکہ یہ دونوں کے خلاف یہ کام کرتے ہیں. یہ ڈبل رول پلے کر رہے ہیں. اور ان کا جو مسٹرسٹ ہے پاکستان کے ساتھ تو ہے ہی. آپ نے پہلے بھی ایک دیکھ لیا، ایک ایڈونچر، آپ نے دوسرا ایڈونچر دیکھ لیا. اب ان کو سمجھائے تو سمجھائے کون؟ یہ جاتے ہیں باہر، کبھی قطر میں چلے گئے، ٹرکی میں چلے گئے، پیرس میں چلے گئے، وہاں جا کے ایک بیانی دیتے ہیں، لیکن یہ جھوٹے لوگ ہیں. اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے میری نظر کے اندر کہ پاکستان آرمی ٹوڈے وہ ایک ایسا ڈیسائسو سٹیپ لے ڈپلومیسی کے ساتھ بھی کہ بھائی دس ہیز ٹو اینڈ. وہ خواجہ آصف نے بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ دی ہے، انف از انف. آپ کو پتا ہے جتنے میں نے آپ کو یہ ریفرنسز دیے ہیں، اس کے بعد آپریشن انڈیورنگ آیا تھا، جو 9/11 کی بات ہوئی تھی، اٹیک کے بعد آپریشن انڈیورنگ شروع ہوا. اس لیے بیکاز ایون امریکہ ہیڈ انف. ہر بندہ کا ایک لمٹ ہوتی ہے، اور وہ لمٹ یہ لوگ کراس کر رہے ہیں کیونکہ یہ جاہل ہیں. آپ نے دیکھ لیا اپنے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ اننیسیسری پنگے کر رہے ہیں. irregular بارڈرز کے اوپر یہ اٹیکس انہوں نے کر دیا. Why would anybody in their right mind think کہ پاکستان آرمی کو اٹیک کرے گی؟ Why would they do that? بھائی تم کرو گے تو ہم ریٹیلیٹ کریں گے. We are not that. And this is exactly what needs to be told to the world. یہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی ہلالی صاحب نے. Where is the United نے یہ جو آپ کی سیکورٹی کاؤنسل ہے، why are they not intervening in it? Are they waiting کہ that India actually comes into it? کیونکہ پراکسی تو انڈیا کی ہو رہی ہے نا جناب، اور کس کی ہو رہی ہے مجھے بتائیں. ان میں دم ہے. میں کہتا ہوں کل اگر ہماری آرمی کہے we can decimate these people، یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کس سے پنگے لے رہے ہیں. ہم انڈیا جیسے کو نہیں چھوڑتے، ان کو نہیں چھوڑا تو تم کون ہو یار؟ خدا کے لیے تم عقل کرو. تو ایک کوریڈور ہے تمہارے پاس پاکستان کا جس کو تم تجارت کے لیے استعمال کرو، ہم نے وہ بند کیا ہوا ہے. مہنگائی تمہاری ہو رہی ہے، لوگ تمہارے تنگ آ گئے ہیں، عورتوں کے ساتھ تم کیا کر رہے ہو. اور یہ جو گروپنگ ہو رہی ہے، یہ دیکھنا یہ آگے جا کے یہ ببل ہے اور یہ بڑی بری طرح ان پہ پھٹے گا. ظفر ہلالی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے جب اسٹرائک کیا تھا افغانستان میں تو وہاں پہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوا تھا اور کالعدم TTP کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا اسپیسیفکلی، مگر اس کا جواب دے رہی ہے افغان طالبان رجیم. تو پھر اس سے تو بہت ایویڈنٹ ہے نا کہ سرپرستی کی جا رہی ہے، وہاں پر سیف ہیونز موجود ہیں اور افغان طالبان رجیم ہی سپورٹ کر رہی ہے TTP کو. نہیں، میرے خیال میں لیٹس ناٹ بی انفیئر. TTA جو ہے تحریک طالبان افغانستان، گورنمنٹ آف افغانستان ہے. دے آر رشیا نے تو ان کو ریکگنائز کر دیا ہے، ہم نے ریکگنائز نہیں کر دیا ہے، بٹ وی آر ورکنگ ود دیم. تو اگر آپ جا کے
افغانستان کے اندر حملہ کریں تو آپ اس افغانستان کے اندر جا کے حملہ کر رہے ہیں وچ از کنٹرولڈ بائی دا TTA not the TTP. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف اگر آپ نے کارروائی کرنی ہے تو کریں آپ کے ملک کے اندر. تحریک طالبان پاکستان, آپ ادھر آ کے حملہ کر رہے ہیں which is wrong because تم مدد کر رہے ہو. اگر تم ادھر ان کو نہیں اس سچویشن میں مذاکرات ہوئے سچویشن میں افغان طالبان کو بولا گیا کہ بھئی آپ کے پاس جو ٹھکانے ہیں جہاں سے سرزمین سے دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان میں ایکسپورٹ آپ کر رہے ہیں جس کے ایویڈنس موجود ہیں انٹرنیشنل رپورٹس میں, پھر بھی وہ کارروائی نہیں کرتے اور ہمیں ہی کہتے ہیں کہ آپ انٹرنل اپنا مسئلہ سنبھالیں, تو پھر واٹ آپشنز ڈو وی ہیو؟ کوئی آپشنز نہیں. اور اس لیے میں کہتا ہوں ہم نے بالکل ٹھیک کیا, بار بار ان کو کہا, انہوں نے بات نہیں مانا. دس از ناٹ the question at issue at all. کوئی ملک نہیں کہے گا کہ we are wrong. Under self-defense, on the UN covenant against everything. Sovereign right ہے ہمارا to protect Pakistan and to go and hit those people who are coming in. یہ سب بھول جائیں. This is not, وہ تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. رامین, میں جو سوچ رہا ہوں کہ کیا اس وقت مثال کے طور پہ اگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک لائن ہے, لیٹس اسیوم کہ وہ ریکگنائز نہیں کرتے مگر اٹس اے ورکبل لائن. اگر OIC کا ایک پیس کیپنگ, ناٹ اے پیس کیپنگ یا پیس مانیٹرنگ فورس آ جاتی, ادھر ڈپلوائے ہو جاتا, ہم بھی ان کو مدد کرتے, وہ بھی ان کو مدد کرتے, تو اور اگر وائلیشنز آف دا لائن ہوتا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں لائک دا لائن آف کنٹرول ان کشمیر, تو پھر UN یا OIC کا جو فورس ہے دے وڈ انویسٹیگیٹ, دے وڈ ڈٹرمن یہ کس نے کیا اور ان کو سزا دیتے. اگر یہ ہوتا تو ہم تو ان کے ساتھ کولیبریٹ اور کوآپریٹ کرتے ہیں. وہ کیوں نہیں آنے دیتے ہیں ایسی فورس کو؟ اگر یہ ایسی فورس بن سکے ٹھیک ہے, اٹ ول ریکوائر فائنینسنگ اور یہ اور وہ, مگر ایک یہ UN ایمرجنسی کاؤنسل کی میٹنگ ہو کے کہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا, ہم کہہ رہے ہیں کہ وی آر بینگ اٹیک, تو ٹھیک ہے, لیٹس ہیو اے یونائٹڈ نیشنز فورس اینڈ لیٹس اگری کہ جو بھی وہ انویسٹیگیٹ کر کے وائلیشن آف دا لائن ہوتا ہے تو ہم ان کو پنش کریں گے. دیکھیے اگر وہ چاہتے ہمیں مدد کرنے تو وہ بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں, بٹ دے آر ناٹ. بھائی ان کو پیسے مل رہے ہیں ہندوستان کو, دے آر ڈیسپریٹ فار منی. اور ابھی جو بہت اچھی چیز ہم نے کہی ہے وہ جو آرم ڈمپس ہیں جو انشاءاللہ شاید اس میں وہ بھی تھے, وہ امریکن جو چھوڑ کے $8 billion ورتھ آف آرم چھوڑ کے گئے, شاید ان کو بھی ہم نے ڈی کمیشن کیا, نیوٹرلائز کیا. اگر کیا ہے ویری گڈ, ویری گڈ. دیکھیے ان کو بھی سوچنا, ہم لوگ بھی ادھر تو روز مر رہے تھے, ہم تو روز لاشیں اتار رہے تھے, ہم نے تو ادھر جا کے ان کو نہیں مارا, میننگ دا گورنمنٹ آف ادھر جا کے ہم نے اپنے فورسز نہیں بھیجے, ان کے ان سو مینی ورڈز پراکسی فورسز ور کمنگ اوور ہیئر. تو ہمارا پراکسی آرمی تو ہے نہیں نا, جو میں نے اس دن سجیسٹ کر رہا تھا کہ شاید ہونا چاہیے, مگر وی ڈونٹ ہیو اے پراکسی آرمی. وہ تو بلکہ میں اور بھی کہتا ہوں, میں کہتا ہوں دے وانٹ اے ریجیم چینج ان پاکستان. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ طالبان جو ہیں وہ چاہتے ہیں ریجیم چینج, اور تو پھر ہاں طالبان افغانستان کی جو ہے they want a regime change in Pakistan. وہ سمجھتے ہیں ایسے لوگ اس ملک میں ہیں جو ان کا ایجنڈا پہ وہ کولیبریٹ کریں گے. I'm sorry, they have this feeling. اور دوسری بات یہ ہے, ہم چاہتے ہیں, ہم نہیں, I mean frankly as a پاکستانی, یہ ناردرن الائنس جو ہے نا ادھر جو طالبان کے خلاف لڑ رہا تھا, وہ جو طالبان ہے وہ اب ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. I mean they're not supporting them اس لیے کہ ہم نے ان کو کمیشن نہیں کیا سپورٹ کرنے, but there is a force like that. ہم نے ان کو اب تک استعمال نہیں کیا ہے against the Taliban in Afghanistan, مگر ہم یہ کر سکتے ہیں. But we don't want to do this. ہم چاہتے ہیں کہ بھائی تمہارے پرابلمس ہیں, ہمارے پرابلمس ہیں, تم ہمارے پرابلمس کو بڑا نہ کرو, ڈونٹ کراس دا لائن اینڈ اٹیک اس. اور ہم نے بار بار کہا ہے, بس جب تم نہیں سیکھتے ہو, کرتے رہتے ہو, تو then we will attack you. Now you have to think of occupying land in Afghanistan to secure the border. I think maybe we should consider occupying some heights, higher ground. شاید ہمیں مائن کرنا پڑے, شاید نو مینز لینڈ بھی ہو, جیسے ہندوستان پاکستان کا بارڈر جو ہے کچھ فاصلہ ایسا ہے, it's known as no man's land.
دیکھیے کہنے کی بات یہ ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہم لاشیں اٹھاتے جائیں اور وہ باز نہیں آ رہے ہیں تو کیا ہم UN سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایک سیٹ اپ کرو ایک پیس کیپنگ فورس؟ پرابیبلی اٹ از انورکیبل, آئی ڈونٹ نو. ہمارے پینلسٹ اس پہ کامنٹ کریں, کون دے گا پیسے, کون سی ملک آئے گی. چلو وہ نہیں تو OIC آ جائے, اسلامک کنٹریز ہیو اے فورس, یا بورڈ آف پیس کو پوچھو ایک فورس بھیجتے ہیں کہ نہیں. You know, all these things can be thought of. اس لیے میں کہہ رہا ہوں لڑائی تو آسان ہے in a sense. ٹھیک ہے میر صاحب, افغان طالبان پاکستان میں رجیم چاہتے ہیں, یہ ابھی اوپینین دیا ہے ہلالی صاحب نے. ڈو یو اگری ود دیٹ, اور وہ یہ کیوں چاہتے ہیں؟ یہ بیسک کانفلکٹ ہی ہمارا ان کے ساتھ یہی ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو جو ذکر کیا ہے کہ ایران بھی ان کو ٹرسٹ نہیں کرتا. یہ بالکل ہلالی صاحب نے صحیح بات کی ہے کہ ہسٹوریکلی اینڈ یو نو اٹ از اے فیکٹ. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. بریک پر جب ہم گئے تو وزیر اطلاعات عطا تارڑ گفتگو کر رہے تھے اور ان کی جانب سے افغان طالبان رجیم جو انٹرنل مسائل ہیں, ان کے انٹرنل پالیٹکس ہے, اس پہ انہوں نے کافی روشنی ڈالی. انہوں نے بتایا کہ طالبان رجیم میں کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا ہے. ایک تو وہ ٹریننگ دیتے ہیں, فیسیلیٹیشن دیتے ہیں ٹیررسٹ کو اپنی سرزمین پر. پھر دوسرا انہوں نے جب انٹرنل مسائل کی بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ریپریشن ہے, آپریسو رجیم ہے, الیجیٹیمیٹ رجیم ہے, موب جسٹس یہاں پر ہوتا ہے. پھر ایک انہوں نے بڑی یونیک سی بات بتائی کہ کلاسسٹ لاز ہیں, یعنی آپ کا تعلق کس طبقے سے ہے کلاس وائز. اگر آپ علماء ہیں تو آپ کو صرف وارن کر دیا جائے گا اگر آپ کوئی لا توڑتے ہیں, اگر آپ لوور کلاس سے ہیں, مڈل کلاس سے ہیں, تو پھر آپ کے لیے پنشمنٹس ہیں. ان تمام چیزوں پہ وہ روشنی ڈال رہے تھے. تو اسی سے بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں. پی جے میر صاحب, عطا تارڑ کی پریس کانفرنس آپ نے سنی, آپ کو کیا اس کی انٹینٹ کیا نظر آ رہی ہے ان کے انٹرنل معاملات پہ روشنی ڈالنے کے پیچھے؟ The question is کہ دیکھو نمبر 1 ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس مسئلے کو جب تک آپ سنجیدگی سے نہیں لوگے یہ مسئلہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی جو لیٹسٹ نیوز آ رہی ہے کہ جی ذبیح اللہ مجاہد کہتے ہیں کہ جی ہم ڈائیلاگ سے بات کریں گے, لڑائی سے بات نہیں کریں گے. او بھائی تم ہاربر کیوں کرتے ہو؟ ہم تم سے کس چیز پہ بات کریں؟ ہماری حکومت تو تم سے بات کر رہی ہے, آرمی بھی بات کر رہی ہے, دہشت گردوں کو پناہ نہ دو. ایک کانفلکٹ پہلے بھی ہو گیا, ایک اور کانفلکٹ ابھی ہو رہا ہے. سو ہم کس چیز پہ تم سے بات کریں پلیز, ایک یہ مجھے بتائیں. دوسری چیز جو مجھے ہنسی آتی ہے, یہ مائیکل کلارک جو ہے جو ملٹری اینالسٹ بنا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے پاکستان کو کہ پاکستان won't stop and will continue as much as it can. Well, doesn't this idiot know کہ پاکستان is reacting, Pakistan is not attacking. وہ ریئیکٹ کر رہا ہے because it is Afghanistan who's propagating all the insurgency into Pakistan and Pakistan is responding. So what is he talking about? کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ اس کو ٹھیک کرے گا, پیس لے کے آئے گا. I mean he's talking absolute nonsense. I don't know اس کو ملٹری اینالسٹ کیسے بنایا. But having said so, اس وقت ہمارے پاس جو سچویشن ہے it is a very very dangerous situation. آپ نے انفارمیشن منسٹر کی ساری باتیں سنی, چلیں انہوں نے سب کو ری اویکن کر دیا, ایک ویکنگ اپ کال دے دی, ویری گڈ. لیکن اب جو چیز ہے کہ جب چائنا کی بات آتی ہے, اس وقت مجھے چاہیے کہ چائنیز سٹیزنز ان پاکستان ان کو ڈبل ٹائم سیکیورٹی دو, کیونکہ یہ ان پہ کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ انسرجنسی کریں تاکہ پاکستان اور چائنا کے ریلیشنز خراب ہوں. یہ ایک انٹرنیشنل. ایک دوسری چیز یہ ہے, مجھے آپ چیز بتائیں کہ آپ کے پاس اتنا آرمز اور ایمونیشن آپ کو تو کوئی سپلائی کر ہی نہیں رہا ہے. وہی جو ہلالی صاحب نے پہلے بات کی ہے کہ تمہارے پاس تو وہی پرانے وہ ریمننٹس پڑے ہیں کہ جو کہ کئی اسٹنگرز اب انہوں نے دے بھی دیے تھے. اب آپ مجھے بتاؤ ان کو آرمز کون کر رہا ہے, ان کو آرم کون کر رہا ہے, یہ مجھے بتا دو. رشیا ان کو نہیں کرے گا اور دوسرا ملک نہیں, چائنا تو کرے گا ہی نہیں. آپ مجھے بتاؤ ان کو ایمونیشن کہاں سے آ رہے ہیں کہ جس کے زور پہ یہ پاکستان سے لڑ رہے ہیں. اٹ از سو obvious. India is arming them. India is arming them and they're coming out and fighting with Pakistan. So اس وقت ہمیں چاہیے کہ جو عطا تارڑ صاحب نے بات کی ہے, ہمیں اس چیز کو انٹرنیشنل پوڈیم پہ لے کے جائیں. انہوں نے پاکستانیوں کو بتا دیا, سب کو بتا دیا, لیکن
We need to go abroad and tell. हमारे we need to have delegations going abroad कि जाके बताएं कि भाई what is Afghanistan doing as a proxy to the Indian sort of evil designs. अब इसको कौन करेगा? I don't know. But we've got to get out of this and think out of the box. We are not thinking out of the box. हम वही पुरानी मजम्मत करेंगे, ये करेंगे. Enough is enough. ख्वाजा आसिफ ने जो बात की है, बिल्कुल सही बात की है. Enough is enough, and damn it, we'll go for you. So, लेकिन इस चीज को हमने एक डिप्लोमेटिक रंग भी देना है. Because war is not the solution. Diplomacy is the eventual solution. लेकिन ये हम इनसे क्या बात करेंगे रामीन? हम बात करते हैं ये अटैक कर देते हैं, बात करते हैं इंसर्जेंसी क्रिएट कर देते हैं. सो हम इनसे किससे बात करें? प्लीज, इज देयर एनीबॉडी? हमने पे कह दिया ना, तातारा ने कह दिया है कि दिस इज एन इलेजिटिमेट गवर्नमेंट. सो व्हेन दिस इज एन इलेजिटिमेट गवर्नमेंट, हु शैल वी स्पीक टू? अब ये जो बात आ रही है ना कि आप हमसे डायलॉग करें, विच क्लियरली शोज कि इनके अंदर एक फ्रैक्चर क्रिएट हो गया हुआ है. एक फैक्शन कहता है बात करो, दूसरा फैक्शन कहता है अटैक करो. और ये जो चीज आपके सामने आ गई है, वरना आपको क्या जरूरत थी कि भाई तुम इंसर्जेंसी क्रिएट करो. सो ये एक बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है अफगानिस्तान के अंदर. काबुल एंड कंदहार जो कि जिसकी हमने पहले बात की है, अब हु रेन्स सुप्रीम, ये आपको सामने पता चल जाएगा कि नॉर्दर्न अलायंस है या सदर्न अलायंस है. ये बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो रही है. ठीक है नजमुल साकिब साहब, हमने अपना मुकदमा भी रखा हमेशा दुनिया के सामने, और अफ़गानिस्तान से हमें क्या इश्यूज़ हैं, वो इश्यूज़ ना सिर्फ हमने रजिस्टर करवाए बल्कि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी हैं इस पर, एविडेंस हमें मिलते हैं हर जगह से. अभी जो अतातारर बात कर रहे थे, ये बातें पहले से पता हैं, सबको पता है, पूरी दुनिया के सामने आया है कि ख़वातीन के साथ वहाँ पर क्या हो रहा है. फिर क्लासेस लॉज के बाद उन्होंने बारे में बात की, मॉब जस्टिस की उन्होंने बात की. हम अब क्या कुछ मुख्तलिफ कर रहे हैं? अगर डिप्लोमेटिकली बात की जाए, महाज पर तो हमने लड़ लिया, अभी भी लड़ रहे हैं, कामयाबी हमें मिल रही है, बट क्या आप डिप्लोमेटिकली कुछ नया पाकिस्तान सोच रहे हैं? देखिए, डॉक्टर फ्रैंकनस्टाइन की स्टोरी सबको पता है, उसको दोहराने की हमें ज़रूरत नहीं है. नंबर 1. नंबर 2, ये जो अतातारट साहब ने बातें की हैं, ये मुझे, पीजे मीर साहब को, हिलाली साहब को, आपको तो पता है. लेकिन जो मुझे मकसद नजर आया ना, वो ये है कि पाकिस्तानी अवाम को बताना है. उनको शायद ना पता हो कि 12 फरवरी 2026 की जो यूएन की रिपोर्ट आई है, जिसमें 12 मंथ एक्सटेंशन दी गई है तालिबान सैंक्शन कमेटी को, तो उनका बताना जरूरी था. शायद हमारी अवाम को नहीं पता कि गैर कानूनी निज़ाम हुकूमत तो वहाँ चल रहा है, लेकिन वहाँ पे खवातीन के हकूक का भी हमें पता था. लेकिन शायद अवाम को ये ना पता हो कि 13 साल के बाद लड़कियों को पढ़ने ही नहीं दिया जाता वहाँ पे. हत्ता कि बच्चों के हकूक नहीं है, वो टीके तक नहीं लगा सकते, वो जो इनोकुलेशन होती है. फिर ये कि 80% जो आपकी लड़कियां हैं वहाँ पे 13 से 29 साल की, वो मुलाजमत नहीं कर सकती, वो पढ़ नहीं सकती, वो किसी पार्क में नहीं जा सकती, उनके बोलने पे पाबंदी है. तो ये बातें उन्होंने मेरे आपके लिए नहीं की, उन्होंने पहले अंग्रेजी में की, वो पूरी दुनिया के लिए था. उसके बाद उन्होंने उर्दू में बताया, वो अपनी आवाम से मुखातिब थे. अच्छा, अब आपने सिफारतकारी की बात की है. देखिए, 35 साल से ज्यादा हिलाली साहब ने भी सिफारतकारी की है और उतनी ही मैंने भी की है. 1947 से लेके आज तक हमारी कोशिश थी कि हमारा जो ईस्टर्न फ्रंट है ना, जो हमारा अजली दुश्मन है इंडिया, उसका तो यानी हॉट एंड ब्लो कोल वो होता ही रहता है, ब्लो हॉट ब्लो कोल. हमारा वेस्टर्न फ्रंट ना खुले. अब हुआ ये है कि वो सारी हमारी कोशिशें, हमारी डिजायर्स, हमारी विशफुल थिंकिंग जो है वो खत्म हो गई है. सिफारतकारी नाकाम हो गई है. और मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की सिफारतकारी नाकाम हुई है. ये सिफारतकारी वहाँ की जो गैर कानूनी हुकूमत है, ये जो एक गिरोह वहाँ पे है जो कि अपने आप को हुकूमत कहता है, वो सुनते नहीं है, उनके कानों पे जूं नहीं रेंगती कि असल चीज जंग नहीं होती, असल चीज सिफारतकारी होती है. दुनिया में जितनी जंगें भी हुई हैं आज तक, वो अगर खत्म हुई हैं, किसी नतीजे पे पहुंची हैं, तो वो किसी बंद कमरे में पहुंची हैं, वो किसी कॉन्फ्रेंस रूम में बात हुई है. ये उनकी बात समझ में नहीं आ रही. जहां तक इस हमले का है कि जो उन्होंने हमला कल किया, वो जिस तरह मैंने बताया ना कि 57, यार हद हो गई, 57 लोकेशंस हैं, 15 सेक्टर्स हैं. और अब आपने क्या मैसेज हमें दिया है? क्या आप हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं
کیا آپ کو نہیں پتا کہ ابھی ابھی ہندوستان کے ساتھ کیا ہوا ہے، جس کا آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے جہاں تک کہ عسکری قوت اور طاقت کی بات ہے؟ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ وہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم آپ سے ناراض ہیں، ہم آپ کے یہاں پہ گڑبڑ کرتے رہیں گے، یہ ٹی ٹی پی جو ہے، یہ خوارج جو ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ ہم بھیجتے رہیں گے، وہ یہ بتا رہے ہیں آپ کو۔ اب یہ ہے کہ کیا اس کا آپ سفارتکاری کریں گے یہاں پہ؟ یعنی میں جاؤں گا وہاں جا کے ان سے کہوں گا کہ یہ آپ یہ جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اس کو بند کریں، یا میں کوئی بیانہ کنونشن کھول کے بیٹھ جاؤں گا، یا میں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل اور جنرل اسمبلی کی باتیں کروں گا؟ وہ تو بلیٹنٹ وائلیشنز کر رہے ہیں ان سارے لاز کی۔ جی بالکل۔ اب یہ ہے، میں اپنی فائنل بات کرتا ہوں۔ دیکھیے، ہمارا ایک موقف رہا ہے 2021 کے بعد کے طالبان، جی ہمارا اس موقف کی تائید ہوتی ہے۔ پاکستان کے خلاف جو ہے طالبان کو پتہ لگ گیا ہے کہ دہشت گردی کر کے وہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ ہمیں یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اسرائیل اور انڈیا طالبان کی کھل کر حمایت کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ لگ گیا ہے کہ طالبان مکمل طور پر انڈیا کے زیر اثر ہیں، اور ہمیں یہ بھی یقین ہو گیا ہے کہ برائی کو جڑ سے اکھاڑنا ضروری تھا، اب وہ وقت آ گیا ہے۔ ہلالی صاحب، جو عطا تارڑ نے بات کی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا گراؤنڈ بنا رہے تھے وہ جب وہ انٹرنل معاملات کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور اس سے کیا آپ یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ طالبان رجیم کا فیوچر اب خطرے میں ہے؟ میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ اتنا دیر ان کو لگا طالبان کو سمجھنے کے لیے، جب ہم جو ناچیز بندے ہیں، ہم پرائم منسٹر لیول پہ کہتے رہے ہیں کہ یہ کون سے قسم کے اینٹی ڈیلووین مانسٹرز ہیں جس کے ساتھ آپ نے ملاپ کیا ہے، اور جو کہتے ہیں میرے بوائز ہیں۔ واٹ میں نے جب کہا تو کہنے لگی تو یہ تو پھر میرا پالیسی تو نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ پرائم منسٹر ہیں آپ، تو ظاہر ہے آپ کو بلیم لینا پڑے گا۔ تو اب تک اب ہمیں جا کے پتہ چلا کہ ایکچوئل ان کی کیا تھنگ، وچ از جو غلط بات ہے، ہمیں پہلے سے ہی پتا تھا۔ اب تو انہوں نے کھل کے کہہ دیا ہے کہ ٹی ٹی پی میں ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے فیلو ذات ایتھنیسٹی اور رشتہ دار ہیں، ہم ان کے خلاف کبھی نہیں جا سکتے، بے شک پاکستان کو کچھ بھی کہیں وہ، اور کچھ بھی لڑیں ان کے خلاف، وہ تو کہہ دیا ہے، تو کھل کے آ گئے سامنے۔ تو there's nothing۔ اب اتنے دیکھیے، سیدھی سادی بات یہ ہے کہ آپ نے تو بلکہ وہ چھوٹا سا اسپیس سوچا، وہ اس کو بھی آپ نے کاٹ دیا۔ جب ہپوکریسی ختم ہو گئی تو پھر کیا رہا؟ ہپوکریسی بھی ختم ہو گئی۔ بھائی ہپوکریسی اگر کم سے کم آپ کہتے، سوچتے اور کہتے اپنے آپ کو کچھ چیز، مگر دوسروں کو کچھ چیز کہتے تھے۔ اب آپ ان سے بات کرنا چاہتے تھے، بات کر سکتے تھے۔ اب آپ یو آر کمیٹڈ ٹو دی ٹوٹل ڈسٹرکشن آف طالبان۔ ان ادر ورڈز، آپ رجیم چینج کے ہو گئے ہیں، ایز سپورٹر آف رجیم چینج ان افغانستان۔ انفارمیشن منسٹر کے لیول پہ پبلکلی اناؤنسمنٹ کر دیا، تو آپ بات کیا کر سکتے ہیں ان سے؟ مگر ابھی تو بات کرنا شاید ضروری ہوگا۔ بھائی سیدھی بات ہے، اگر وہ تو کنٹرول میں ہے افغانستان کے، آپ ان کو ہٹا تو نہیں سکتے۔ تو جب آپ ان کے بارے میں بات کریں گے، آپ کہیں گے کہ یہ بارڈر کا ہمارا سچویشن یہ ہے کہ جس کو کراس مت کرو، ایک فورس لگاتے ہیں ہم اور مانیٹر کرتے ہیں، اور جس کا قصور ہے اس کو ہم پنش کریں گے، تو لہٰذا پیس ہو جائے گا ہمارے درمیان۔ وہ ریڈ لائن جو بارڈر ہے وہ کراس نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے آپ کس سے بات کر رہے ہیں، ہم یو ڈونٹ ریکگنائز اس۔ I don't understand۔ یہ جو ویسے سچ کا ہے، تارڑ has said the truth، مگر وہ تو 40 سال پہلے پتا تھا ہمیں، 20 سال پہلے۔ رائٹ۔ تو یہ سب جب ہمیں پتا تھا پی جے میر صاحب، تو پھر 2021 میں جب رجیم آئی، وہاں پہ چینج ہوئی، تو پھر ہم اتنا سیلیبریٹ کیوں کر رہے تھے؟
میں دوبارہ آپ کو ریفر کروں گا جو پھر ہلری کلنٹن نے جو کنگریشنل اپنی ایک سلیکٹ کمیٹی کے سامنے بات کہی تھی، پھر وہی بات ہوئی نا. تو جب آپ استعمال کر لیا، امریکہ بھی آپ کو ڈیزرٹ کر گیا، باقی بھی ڈیزرٹ کر دیے، تو طالبان کے اندر دو فیکشنز نکلے، ایک ایلیجٹمیٹ اور ایک ریئل ٹائم کارزائی لے کے چل رہا تھا، اور ایلیجٹمیٹ جو ہے جن کو ادھر ادھر سے پیسے لگ رہے تھے. یہ تو قاتل ہیں، مرڈرز ہیں، یہ مسلمان بھی نہیں ہے، کیونکہ مسلمان بھی اس طرح کام نہیں کرتا مسلمان کے خلاف. سو بیسکلی اس کا وہ کہتے ہیں نا، اس کو کیسے ختم کریں گے، اس کو ایک ہی طریقے سے. میڈوسا کو آپ جانتے ہیں نا، میڈوسا until and unless you didn't cut her head off, Medusa will always be there. So basically we need to go there, and there has to be a regime change. اب تو آپ کے پاس there is no option. Regime change کر کے install and have elections and get on. Why? میں آپ کو بتا رہا ہوں 2-3 مہینے کے بعد یہ دوبارہ offensive کریں گے because they'll be propagated by India, and again we'll be back in the same boat. So I think we need a decisive action from United States and from NATO. That's the way forward. ٹھیک ہے نجم ثاقب صاحب، آپ اس پہ شارٹ کامنٹ کر کے پھر اپنے سوالات پہ آ جائے گا کہ واٹ از دا وے فارورڈ. دیکھیے، وے فارورڈ جو ہے وہ DGISPR نے آج دیا ہے. انہوں نے جب اپنی پریس بریفنگ جو ہے وہ ختم کی تو انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ پاکستان ایک دفعہ پھر سے افغانستان سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ پاکستان کے ساتھ ہیں یا آپ ان تمام قسم کی جو آپ نے پالی ہوئی ہیں علتیں، برائیاں اور وہ جو خباثتیں آپ کے پاس ہیں جس میں TTP سر فہرست ہے، اس میں فیصلہ کریں اور پاکستان میں فیصلہ کریں. تو یہ وے فارورڈ دیا ہے. اس کے علاوہ جہاں تک اس وقت جو ہے جو صورتحال چل رہی ہے، جو کل سے جنگ شروع ہوئی ہے، جو کہ ہم اپنے سیلف ڈیفense میں ہم اپنے ملک کو اور ہماری افواج جو ہیں وہ یعنی پاکستان کے عوام کو ان کی سیکیورٹی کو انشور کر رہے ہیں، اس کا تو منطقی انجام جو ہے وہ ان قریب مجھے لگتا ہے کہ کل شام تک شاید ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو اہداف تھے وہ پورے ہو گئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس میں اب کابل سے ہمیں چاہیے کہ وہ اس وے فارورڈ کو کیا مانتے ہیں، نہیں مانتے، کیا کرتے ہیں. یہ ان کے کورٹ میں ہے بال. نجم ثاقب صاحب، آج کے سوالات. دیکھیے، آج تو صرف ایک سوال ہے اور وہ نہایت ضروری سوال ہے. جی. اب جب کہ پاکستان پر افغانستان نے حملہ کر دیا اور پاکستان نے اپنے سیلف ڈیفense میں جواب دے دیا، تو نہایت ضروری سوال یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی، خصوصاً یونائٹڈ نیشنز، بالخصوص یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل اس وقت کہاں ہے اور اس خاموشی کا مطلب ہم کیا سمجھیں. ویری ویری امپورٹنٹ. ناظرین، یہ سوال آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ضرور دیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.